اس میں بہت زیادہ جو ظاہری پن ہے یا اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے rather than کہ جو اسپرٹ ہے یا جو اصل ہے، تو آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ ریلیجن کو بھی، مذہب کو یا اسلام کو بھی ہم کلچر کی بنیاد پہ ہی ہم اٹھا لیتے ہیں. خدا کو کانشیس لیول پر ڈسکور کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مذہب کی. یعنی ایمان کو کانشیسلی ایکسیپٹ کرنا از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. ڈسکوری آف گاڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹس اے ویری سمپل پروسیس، جیسا کہ قرآن میں دیا کہ وہ اسٹارٹ ہوتا ہے آبزرویشن سے. آبزرویشن سے، کانٹمپلیشن سے، سوچ بچار سے. اس کا تعلق صرف ان چند چیزوں سے. فقہی اور فنی نوعیت کی جو چیزیں ہیں اس پہ زیادہ وہ غور و فکر کرتے ہیں rather than کہ جو کائنات ہے یا جو ایک فطری انسان کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ اظہار تشکر کر سکے. اور وہ یہ دیکھے کہ اس پوری یونیورس میں سوائے زمین کے کوئی اور رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. قلبی جو تعلق ہے نماز کے ساتھ یا دعا کے ساتھ وہ نہیں بن پاتا. اسی لیے جو سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی، جو ہمارا مین فوکس اس پہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک تو سادہ انداز میں پریزنٹ کیا جائے، اور جو اس کی کور ہے نا، جو کور آف اسلام ہے یا ہارٹ ہے، وہ ہے اسپرٹ. وہ کیسے ریوائیو کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سی پی ایس سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی، جو کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے سینٹرز ہیں پوری دنیا میں، ہم پاکستان کے سینٹر میں سی پی ایس کے فاؤنڈر طارق بدر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. طارق صاحب، آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو عمومی صورتحال نظر آتی ہے مذہب کی، جس پہ مولانا نے بہت کچھ لکھا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک روایت کے ذریعے سے ہمیں، جو ایک کلچر کے ذریعے سے جو ہمیں مذہب ملتا ہے، اس میں بہت زیادہ جو ظاہری پن ہے یا اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے rather than کہ جو اسپرٹ ہے یا جو اصل ہے، تو آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اچھا، اس پہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس کے اوپر بہت سا کام کیا. تو لگتا یہ ہے کہ جب ہم ایک معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم کلچر سے بہت ساری چیزیں اٹھا لیتے ہیں. تو ریلیجن کو بھی، مذہب کو یا اسلام کو بھی ہم کلچر کی بنیاد پہ ہی ہم اٹھا لیتے ہیں. یعنی جو ادھر ادھر ہم نے دیکھا، جو ہمیں کچھ گھر سے بتایا، تو مولوی صاحب نے بتایا، تو ہم نے ایک سسٹم سا اٹھا لیا اور ہم سمجھتے ہیں بس جو سب لوگ کیے جا رہے ہیں ہم اس کو ہی وہ کر لیتے ہیں. یعنی وہ اس میں بھی آپ کا نا کانشیس لیول کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھ کے ادھر ادھر دیکھ کے ایک مذہب کو اختیار کر لیا ہوا ہے. جیسے آپ کو لباس ملا، زبان ملی، ویسے ہی مطلب مذہب، کچھ کلچر چیزیں ملی، اسی طرح سے آپ نے مذہب کو بھی ایز اے کلچر ہی اڈاپٹ کر لیا. اس کا مین جو پرابلم ہے وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ کانشیس، اس میں کانشیس نہیں، اس میں کانشیسنس نہیں ہے، اس میں آپ کی سوچ انوالو نہیں ہے، اس میں آپ کی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے ابھی ایفرٹ کوئی نہیں کی ہے. آپ نے بہت ساری چیزوں کو بس دیکھے، جیسے دیکھ رہے تھے ویسے ہی اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور آپ جس گھر میں ہیں یا جس شہر میں ہیں یا وہاں کے جو ریچولس تھے، آپ نے ان کو اسی طرح سے اڈاپٹ کر لیا. تو ایکچولی جو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے خدا کو ماننے سے. صحیح. پہلا ہے کہ خدا کو ماننا. تو خدا کو جو ماننا ہے وہ کانشیس لیول پر ماننا ہے. ایسے کسی کے کہنے پہ یا ایسے تو اس میں کوئی جان نہیں نہ ہوگی. یعنی کہ اس میں آپ کا اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے. صحیح. تو اس کی سادہ سی ایگزامپل میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کریں، وہ کہیں گے جی میں 1980 میں مارچ کی ایک تاریخ ہے، اس دن میں ایمان لے گیا. تو وہ کیسے ہوا کہ ان کی لائف میں کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے کہ انہیں اس دن ریئلائز ہوا کہ یار خدا موجود ہے اور میرا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں ایمان لایا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے، ظاہر اس سے پہلے خدا کا تعارف ہوگا، سب کچھ ہوگا اور وہ خدا کو ویسے مانتا بھی ہوگا، لیکن ایک جو شعوری اور قلبی تعلق ہے یا زندہ تعلق ہے، وہ ایک دفعہ ڈیولپ ہوا. تو آپ کا جو کلچر سے جتنی ہمیں انفارمیشن مل گئی، اٹس اے گڈ اسٹارٹ، مگر اس کو بھی ہمیں نیکسٹ لیول پر لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ قرآن میں بھی دیکھیں نا کہ اکثر جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب ایمان لائے، تو وہ کوئی آپ اس کا ہوگا نا کہ
ایک دفعہ مجھے ایسا ریئلائزیشن ہوا تو پھر میرا ایمان کا ایک سفر جیسے وہ شروع ہوا۔ قرآن کی آیت ایک ذہن میں مجھے آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. جی 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 بالکل صحیح ہے۔ تو اصل میں ایک شناخت والا ایمان ہے، آئیڈینٹیکل مسلم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کانشیسلی اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اس کو سمجھنے کی یا جاننے کی. تو یہ سوال پھر پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کلچرل ریلیجن ہے یا کلچر کے ذریعے ہمیں چلے ریچولز وغیرہ مل گئے، لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلچر میں ٹرانسفر نہیں ہوئی؟ لیکن اسپرٹ جو ہے نا وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا ریئل کنیکشن خدا سے نہ بنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کا ریئل کنیکشن نہیں ہے یا اسٹرانگ ریئلائزیشن کا لیول نہیں ہے تو وہ اسپرٹ اس میں آ ہی نہیں سکتی. اسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسا ہو کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہو، آپ اس میں بالکل محو ہو گئے ہوئے ہو، اور ایک آپ کو ریئلائزیشن ایک اس کی ہو رہی ہو. پہلے تو ہم اس کی امپورٹنس سمجھ لیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. یعنی خدا کو کانشیس لیول پر ڈسکور کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مذہب کی. یعنی ایمان کو کانشیسلی ایکسیپٹ کرنا از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے بغیر آپ جو بھی کام کریں گے وہ ادھورا ہوگا، اس میں اسپرٹ نہیں ہوگی، اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوگا، اس میں آپ کا بیہیویئر کبھی کیسے ہوگا کبھی کیسے ہوگا. تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم سرٹن عبادتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ عبادتیں کریں، کچھ ریچول اڈاپٹ کر لیں اور پھر ایمان آٹومیٹیکلی آ جائے. یعنی ترتیب وہ نہیں، ترتیب یہ ایسے نہیں ہے. تو ترتیب اس کی ایک ہی بنتی ہے کہ پہلے آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر خدا پہ ایمان لاتے ہیں، پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا انسٹرکشنز ہیں، کیسے فالو کرنی ہے، آگے کیا کرنا ہے. تو یہ جو ایمان لانے والا پروسیس ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں مگر اس میں وہ کوالٹی ابھی نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں تو ایمان لایا ہوں، مجھے آگے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، مگر ایسا ہے نہیں. صحیح. یعنی اس میں ابھی تھوڑی سی ایفرٹ ابھی ریکوائرڈ ہے، جس میں وہ ایک اسٹرانگ ریئلائزیشن، یعنی کہ خدا کا جو احساس ہے اور خدا کی پریزنس کا احساس ہے، خدا کے وجود کا، وہ اتنا اندر آپ کے سمو گیا ہو کہ آپ اس کے بغیر رہ ہی نہ سکتے ہو. یعنی ہر چیز میں آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ خدا نے کیا ہے. یعنی وہ بن جائے، آپ اسی میں سوچنا شروع کر دیں، اسی میں جینا شروع کر دیں، پھر وہ ایک لیول آپ کا بنتا ہے. ادروائز تو آپ نے بس ابھی ایزیوم کیا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر اس طرح سے نہیں آ رہا. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ایک آپ کو ایک ویسے ایفرٹ لیس ایمان مل گیا ہے، اور کانشیس جو ایمان ہے اس کا مطلب ہے آپ خود سے ایفرٹ کر رہے ہیں. ہاں، خود سے ایفرٹ کر رہے ہیں. تو میرا مطلب اس کے بعد سوال تو یہی بنتا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ خود سے ایفرٹ انسان کرے، خود ڈسکور کرے، ڈسکوری آف گاڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اس میں جو مجھے جو ہم نے پڑھا اور جو مولانا صاحب سے جو بات سمجھ آئی اور جو پرسنل ایکسپیرینس میں بھی ہے کہ ڈسکوری آف گاڈ جو ہے نا یہ کوئی کمپلیکس پروسیس نہیں ہے. اچھا. اس میں ایسا نہیں کہ آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنی ہیں، آپ کو بہت سارے کوئی درس کے اوپر جانا ہے، کوئی کورسز اٹینڈ کرنے ہیں. اٹس اے ویری سمپل پروسیس، جیسا کہ قرآن میں دیا ہے کہ وہ اسٹارٹ ہوتا ہے آبزرویشن سے. آبزرویشن سے، کانٹمپلیشن سے، سوچ بچار سے. اس کا تعلق صرف ان چند چیزوں سے. آبزرویشن کیا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج نکل آتا ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے تو پوری دنیا چل رہی ہے. تو جب آپ یہ سارا پروسیس دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ یہ سورج کہاں سے آ گیا، یہ روزانہ اسی ٹائم پہ کیسے آ جاتا ہے. سورج روزانہ ہی روشنی دے رہا ہے اور سورج کی روشنی سے یہاں پودے چل رہے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں. یعنی سورج کی اگر روشنی نہ ہو تو دنیا ہی ختم ہو جائے. ایسے ہمارا پورا سولر سسٹم تو ورک ہی نہیں کرے گا. یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں، اپنی باڈی کو ہی دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کریٹ کر دیا، میرا کیا فنکشن ہے، پودے کس طرح کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی ایک دنیا ہے وہ کیسے چل رہی ہے، ایک یونیورس کیسے چل رہی ہے. تو یہ جو آبزرویشنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، جب آپ ان کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کریٹر کی طرف جاتے ہیں. اور پھر جتنا زیادہ
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صبح سے شام تک کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. یعنی مجھے سانس صحیح. لینے کے لیے آکسیجن چاہیے, بالکل آکسیجن ایسے نہیں مجھے ملے 5 منٹ تو سب ختم ہو جائے گا. ایسے. ٹھیک ہے نا, آپ نے چلنا ہے, آپ کو گریوٹی چاہیے, ہم، آپ کو سورج کی روشنی چاہیے, آپ کو پانی چاہیے, یعنی آپ کو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں تو آپ کنیکٹ ہوتے ہیں, صحیح. اور یہ کنیکشن آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس خدا کے کانسیپٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, پھر ہر چیز میں ہی آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا. تو صحیح. یہ ایک بیسک لیول یہ ہے کہ آپ آبزرویشن, مشاہدے, کانٹمپلیشن سے اس بات تک پہنچیں کہ خدا ایک موجود ہے, اور خدا صحیح. ایک زندہ خدا ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, جس سے صحیح. آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ تھوڑا سا ایک لیول نیکسٹ لیول پر جا سکتا ہے. یہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہ کہنا یا یہ آبزرو کر کے اندازہ لگانا پودوں کو دیکھ کے یا سورج کو دیکھ کے, یا ابھی تو ہمارے پاس جتنے بھی ایک وہ ذریعہ علم ہے, سائنس ہے, فلسفہ ہے, یا اس طرح کی سائیکالوجی ہے, تو وہ تو چلے ہم لمبی اس میں بحثوں میں نہیں جاتے, لیکن ایک عام آدمی کا یہ اندازہ لگانا بڑا نیچرل سا محسوس ہوتا ہے, بڑا فطری سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مردہ بیج کو دیکھتا ہے, اس پہ پورا درخت نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا نظام شمسی ہے ہمارا, بلکہ پوری ہماری روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, ہم کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح موو کرتے ہیں. تو یہ کہنے کا تو بڑا سمپل سا اور نیچرل سا مطلب لگتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف دھیان کم ہے مذہبی جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے جو مسئلے مسائل ہیں یا فقہی اور فنی نوعیت کی جو چیزیں ہیں اس پہ زیادہ وہ غور و فکر کرتے ہیں, rather than کہ جو کائنات ہے یا جو ایک فطری انسان کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ اظہار تشکر کر سکے کہ جس خدا کو مانتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو ذرا کمپلیکس ہے کہ ایکچولی لگتا یہ کہ جو مذہب کا جو روٹ ہے نا, جو فاؤنڈیشن ہے, وہ ہے ریئلائزیشن آف گاڈ, یعنی خدا سے تعلق. تو ہوا یہ کہ کچھ سالوں میں جو لگتا ہے کہ جو پچھلے 500 سالوں میں جو مذہب کے اوپر, اسلام کے اوپر جو اسٹڈی ہوئی, تو وہ زیادہ جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے مسئلے مسائل کے اوپر, مسئلے مسائل, فقہی چیزیں, ٹیکنیکل میٹرز, مختلف انٹرپریٹیشنز. تو اس سے شاید اب سب کو لگتا ہے کہ اصل اسلام تو یہی ہے کہ آپ مسائل کو جان لیں, آپ ہر نماز کے مسائل کو جان لیں, روزوں کے مسائل, اور جو نئے نئے مسائل ہیں, کوئی بینک کے مسائل ہیں, کوئی آنے جانے کے مسائل ہیں, تو ہر شخص جو ہے نا پھر اسی میں لگا ہوا ہے. تو مذہب اب ایک ایسی چیز بن گیا ہے جو لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل کو جان لینا مذہب ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ڈائیورٹ ہو گیا سارا جو پروسیس ہے, اٹینشن ڈائیورٹ, جس کو وہ کہتے ہیں نا شفٹ آف ایمفیسس, یعنی ایمفیسس جو ہے وہ زیادہ چلا گیا ہے مسئلے مسائل کے اوپر, یا فقہی یا ٹیکنیکل بحث مباحثوں کے اوپر چل گیا ہے, جو شاید علماء کے لیے تھی اور ایک خاص لوگوں کے لیے تھی. عام لوگوں کو تو وہی لیول چاہیے جو آبزرویشن کا لیول ہے, خدا سے ایک پرسنل تعلق بنانے کا لیول ہے. جیسا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس میں آپ کو یہی سادہ چیزیں ملتی ہیں کہ کیا تم آسمان میں پرندے نہیں دیکھتے, کیا تم یہ بیج سے درخت اگتے نہیں دیکھتے, کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح بارش سے گھاس کو گرین کر دیتے ہیں. یعنی وہاں پہ جتنی بھی ایگزامپلز ہیں وہ سادے ہیں, بہت سادہ ہے. تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا, اگر ہم نے ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. یعنی سمپل, سب فطری سمپل آرگومنٹس ہیں, اور یہی وہ اصل چیزیں ہیں جو آدمی کو اسٹرانگلی اس کو بلیف کے پروسیس میں لانا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل یہی وجہ شاید لگتی ہے کہ جو آج کے جو ینگسٹرز ہیں اور لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اسلام سے تھوڑا سا دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ساری کمپلیکس چیزیں ہیں, یعنی اس میں بحث مباحثہ ہی نہیں ختم ہوتا, اس میں مسائل ہی ختم نہیں ہوتے. تو یہ کتنا مشکل اسلام ہے کہ اس کو آسانی سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہزاروں لیکچرز اور یوٹیوب اور بے شمار چیزیں پڑی ہوئی ہیں, مگر مسئلہ تو پھر نہیں حل ہو رہا. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک اسکالر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ان اسکالر کی یہ چند باتیں ٹھیک ہیں اور یہ تھوڑی سی بات ٹھیک نہیں ہے, یہ میری بات ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور نئے اسکالر آ کے وہ کہتے ہیں اب یہ 4 میں سے 3, اور پھر وہ اپنا ایک.
تو ہمیشہ تو یہ اٹس نیور اینڈنگ اسٹوری. صحیح. کیونکہ جو جہاں پر لگتا ہے کہ وہ سب الجھ گئے ہوئے ہیں وہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں. عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں. اور عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے اسلام سمجھنا ہے تو مجھے وہ سارے مسائل کو سمجھنا پڑے گا, تو وہ اس سے پھر بھاگنا شروع ہو گیا. تو ان چیزوں کا تعلق جو ٹیکنیکل ہیں وہ علماء کے لیے ہیں, جن کا ریسرچ کا کام ہے, جنہوں نے دین کے ذرا ایڈوانس لیول پر کام کرنا ہے. تو عام آدمی کو تو یہ چند چیزیں ہی چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق, اپنا تعلق بنا ہوا, اپنی اس کی ڈسکوری آف گاڈ ہو, خود خدا سے کمیونیکیٹ کر رہا ہو. اپنی ڈسکوری آف گاڈ سے کیا اپنی ڈسکوری آف گاڈ کی, یعنی آپ کے پرسنل چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس سے آپ کا اپنا ایک کنیکشن بن جاتا ہے. جیسے میں ایک پرسنل ایکسپیرینس اپنا شیئر کر سکتا ہوں کہ جب میں رات کو کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور اتنا میرے لیے نا وہ ایک اتنا انسپائرنگ قسم کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس زمین پہ ہوں, ایک اور یہ پلانٹ جو اس زمین سے باہر ہے وہ مجھے روشنی دے رہا ہے. اس احساس سے میرے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر ایک سنسنی سی میرے اندر ایک آ جاتی ہے کہ یہ تو بڑا عجیب ایک فینومینا ہے کہ ایک چاند آئے اور وہ آپ کو روشنی دے اور اس سے پھر پوری دنیا چلے. تو ایک یہ بڑا تھرلنگ ایکسپیرینس ہے. تو مجھے اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے پھر خدا سے کنیکٹ کرتا ہے کہ وہ خدا کتنا مہربان ہوگا کہ جس نے یہ سوچا کہ طارق کو رات کو روشنی چاہیے تو اس نے چاند بنا دیا. تو اس سے پھر آدمی ایک آپ کا پرسنل تعلق بن جاتا ہے, ایک آپ کی پرسنل انسپریشن. تو میری انسپریشن اس طرح سے بنی, آپ اپنے کوئی آپ کے ایکسپیرینسز ہوں گے جن ایکسپیرینسز سے پھر آپ پرسنل لیول پر خدا سے ایک تعلق کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو گاڈ ریئلائزیشن کا جو ایکسپیرینس ہے نا یہ بہت ہی تھرلنگ اور انسپائرنگ ہے. اچھا, مثلا جب آپ ٹیکنیکل بحث مباحثے میں جاتے ہیں نا وہ فنی اور بورنگ شاید آپ کو لگے گا, مگر یہ جو گاڈ ریئلائزیشن یا ڈسکوری آف گاڈ یا لیونگ یہ بڑا تھرلنگ ہے, اس میں انسپریشن ہے, آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ یار یہ سارا پروسیس کیسے ہو رہا ہے. ایک آپ چلتی ہوئی دنیا کے اوپر رہ رہے ہیں جو گھوم بھی رہی ہے اور گریوٹی کیسے کام کر رہی ہے, یعنی آپ یہ سارا جب پروسیس سوچتے ہیں. یہ تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مطلب یہ کہ سائنٹیفک موضوع ہے, اس کا معرفت یا ڈسکوری آف گاڈ کے ساتھ کیا تعلق, آپ نے اس کو معرفت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایکچولی یہ سائنس تو اصل چیز تو یہی ہے. دیکھیں نا اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے چاند پر جو 4 سائنٹسٹ گئے ہوئے تھے وہ بھی زمین پہ واپس آئے کیونکہ ایک کی طبیعت خراب ہو گئی. تو جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ لوگ جب زمین کے اوپر آئے تو بہت خوش تھے, ایسا لگا کہ دے آر ایٹ ہوم. تو جو شخص اسپیس میں موجود ہو اور وہ یہ دیکھے کہ اس پوری یونیورس میں سوائے زمین کے کوئی اور رہنے کی جگہ ہی نہیں. صحیح, یعنی کہ ایک خدا ہے, اس نے آپ کے لیے ایکسیپشنل ایک ایسا پلانٹ بنا دیا ہے کہ پوری یونیورس میں اس پلانٹ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان رہ سکتا. صحیح. تو میں اس کریٹر سے کیوں نہ جڑوں جس نے میری اتنی یعنی میری ہر چھوٹی سے بڑی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا ہو. تو یہ بیسیکلی سائنس نہیں ہے, میرا سروائیول ہے. کہ مجھے انسان کو بنانا, پھر انسان کے لیے جو بھی جس چیز کی ضرورت تھی اس کو پیدا کرنا, تو یہ تو اس کریٹر نے ہی مجھے دیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آبزرویشن اور کنٹمپلیشن سے آپ ہر واقعے کو یعنی جس طرح آپ نے یہ سائنسدانوں کی مثال دی, اس طرح یعنی کہ ہر واقعے کے اندر آپ معرفت تلاش کر سکتے ہیں, ڈسکوری آف گاڈ تلاش کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی ایک نئی بات ہے اس تناظر میں کہ ہمیں لگتا ہے خاص طور پہ کہ ہمیں خدا مثال کے طور پہ کہ ہم باقاعدہ وضو بنا کے مسجد میں جائیں گے اور پھر ہم وہاں پہ کوئی ڈسکوری آف گاڈ کا معاملہ کر لیں گے. یہ تو ایسا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں کسی باغ میں جاؤں اور پھولوں کو دیکھوں اور خدا کی یاد دہانی میرے اندر پیدا ہو جائے اس سے, میں ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھوں, بارشوں کو دیکھوں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے فصلوں کو دیکھوں, آسمان کو دیکھوں, اس کی بلندی کو, یہ تو میرا شب و روز پھر معرفت میں ڈھل جائے گا. بالکل, یعنی اسی کو تو خدا کی یاد کہتے ہیں, جس میں آپ صبح سے شام خدا کی باتوں میں, کبھی آپ پودوں میں, کبھی درختوں میں, کبھی ان ساری چیزوں میں. تو جب آپ اس سارے پروسیس سے گزریں گے اور جب آپ ایک اس احساس میں جئیں گے کہ خدا نے ایک ایسی
دنیا آپ کو بنا دی ہے جس میں آپ کی ہر ضرورت کی اشیاء موجود ہے. تو جب اس کے بعد آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ صرف شکر ہی کر رہے ہوں گے. صحیح. آپ کا وہی جو پروسیس ہے وہ وہاں سارا آپ کا جو سجدہ ہے اسی کا بھائی ایک وہ ایڈوانس لیول پر چلا جائے گا. آپ ایک ابدیت کے ایک ایکسٹرا لیول پر چلے جائیں گے جہاں پہ آپ صرف شکر کر رہے ہوں گے. کیوں کہ جو سارا دن کا آپ کا پروسیس تھا اس نے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ سے ٹیون کر دیا اور اب آپ کا شکر کا ٹائم تھا. تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اس چیز کو پھر اس احساس کے ساتھ جو سارا پروسیس ہے وہی چینج ہو جائے گا. آپ کی نماز کا لیول آپ کی ساری چیزیں تو یعنی عبادت کو آپ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو وہ اظہار تشکر ہے. ہاں لگتا یہی ہے کہ وہ اظہار تشکر ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے اور ان ساری چیزوں کا اس ساری جو ریئلائزیشن ہے اس کا ایکسیپٹنس کا اظہار ہے کہ آپ اچھا شاید میں کیونکہ جس جنریشن سے ہوں اور اس میں زیادہ تر جو نماز کے ساتھ تعلق ہے یا عبادات کے ساتھ باقیوں کے ساتھ تعلق ہے کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا کر بھی رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ چلو جمعہ پڑھنا ہے تو جا کے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی عید آ گئی تو چلو عید پڑھ لیتے ہیں, یعنی کہ وہی ریچول اور کلچرل ہو گیا. تو بنیادی پھر اس پہ مسنگ پوائنٹ تو وہ ڈسکوری آف گاڈ والی ہے, یعنی کہ معرفت والا پہلو ہی اس سے مس ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا تعلق یا ہمارے ایک قلبی جو تعلق ہے نماز کے ساتھ یا دعا کے ساتھ وہ نہیں بن پاتا. ورنہ تو مطلب مسجد بھی جاتے ہیں, باقی معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جیسے کرنے ہوتے ہیں بس کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ایک یہی پہلو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مس ہے. ہاں یہی اس کا مجھے بھی یہی لگتا ہے, اور مولانا صاحب نے اس میں کافی لکھا ہے ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ اسپرٹ کا ہی ہے. اسپرٹ نہیں ہے پیچھے, ریئلائزیشن نہیں ہے. یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا دل لگی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ اس جاب کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہے نیچر آف ورک کیا ہے, کیا کام کرنا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, بھاگے جاتے ہیں, سارا دن آپ ایکسائٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, آپ کو ایوارڈس ملتے ہیں, آپ پروجیکٹس کرتے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں آپ سوچ سمجھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا عام لوگوں کا زندگی میں جتنے بھی تعلقات جتنے بھی کام ہیں وہ سوچ سے جڑے ہوئے. یعنی اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, فزکس پڑھنی ہے, کیمسٹری پڑھنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے, آپ سوچ سمجھ کے کریں. پھر آپ اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں, پھر ایک کام کو پرفارم کرتے ہیں. تو ایک مذہب کو ہی ہم نے تھوڑا سا سائڈ پہ اس طرح سے رکھا ہے کہ اس میں جو بیسک چیزیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو جب ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تو وہ آپ کے اندر بھی نہیں اتر رہا. آپ صرف اس کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جو صرف اس کی کاسمیٹک ایک پارٹ ہے. تو اسپرٹ والا پارٹ پہ تو ابھی ہم نے کام کیا ہی نہیں. تو جب تک آپ خدا کو اپنی سوچ سمجھ کے لیول پر نہیں لائیں گے, اسلام کو اپنی ڈسکوری نہیں بنائیں گے, اسلام کو سوچ سمجھ کے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو آپ کوئی بھی ریچول کریں گے اس سے آپ کو کوئی رزلٹ اس طرح سے نہیں ملنے والا. صحیح, یعنی کہ جو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے ہاں وہ اس میں پورے دل کے ساتھ وہ رزلٹ بھی نہیں آئے گی, آپ کے بیہیویئرس بھی چینج نہیں ہوں گے, کوالٹی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کہ پاکستان میں تو دیکھیں نا سب لوگ ہی الحمدللہ یا مسلمان ہیں, مگر اس طرح سے کوالٹی آپ کو مثالی مسلمان نہیں دکھا سکتے, مثالی مسلمان جو ہے وہ نہیں نظر آتے. اس کی وجہ یہ کہ جو بیہیویئر ہے وہ شارٹ ٹرم تو ہے, وہ نماز کے اندر تو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے, مگر جیسے ہی آپ مسجد سے باہر آئے ہیں تو وہ بیہیویئر تو کہیں بھی نہیں نظر آ رہا, چاہے آپ نے ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا معاملات کر رہے ہیں یا ڈیلنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے, اور وہ کسی بھی صورت صرف ریچولس کو بہتر سے بہتر پرفارم کرنے سے وہ کبھی بھی نہیں آنے والا. وہ جب تک ریئلائزیشن آف گاڈ نہیں ہوگا, جب تک ایک معرفت کا لیول نہیں آئے گا, جب تک اس میں کانشیس شعوری دریافت اللہ کی نہیں ہوگی, تو وہ پروسیس ادھر کوالٹی نہیں آ سکتی. کوالٹی کو بہتر کرنے کا ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ آبزرویشن, آپ آبزرو کریں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر چیز میں معرفت کا نقطہ جو ہے وہ نکالیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے بہت زیادہ ٹائم درکار ہے, اسی لیے وہ خاص ٹائم نکالنا پڑے گا. اور کیونکہ ٹائم کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, چاہے اب تو کوئی طالب علم بھی ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم کا مسئلہ ہے, کوئی کاروباری آدمی اس کے لیے بھی مسئلہ ہے, کہ جاب کے مسئلے ہیں, فیملی کا ٹائم ہے, وہ سارا کچھ. تو اس
کو کیسے ہم یہ والے پہلو کو آبزرویشن یا کنٹمپلیشن اس کو کیسے ایڈجسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ ٹائم کا مسئلہ ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم تو ہے 24 آورس تو اویلیبل ہے. بات یہ کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. دیکھیں ہماری جو چیز ہماری پرائرٹی ہوتی ہے نا، جس کو ہم ترجیح دینا چاہیے، اس کے لیے تو ہم ٹائم نکالتے ہیں. اگر آپ نے آفس جانا ہے، آپ نے دوست سے ملنا ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، تو جس چیز کو جیسے ہی آپ پرائرٹی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو معرفت یا ڈسکوری آف گاڈ ہے، یہ اس کے لیے تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑے، اس کو آپ کو پرائرٹی بنانا پڑے گا نا، اس کو ترجیح دینی پڑے گی نا، اپنی سیریسنس اس کو شو کرنی پڑے گی. اچھا، یعنی اگر آپ کسی دوست سے بھی ملنے جائیں تو اگر کبھی آپ کہیں گے یار میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ سے مل لیتا ہوں، کہے گا چلو، مگر وہ کہے گا نہیں یار میں آج اسپیشلی آپ سے ملنے آ رہا ہوں، تو اس کو زیادہ بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں آپ کا کانشیس انوالو ہے، آپ کی پلاننگ انوالو ہے، آپ نے پریفرنس دیا، آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا. تو ہمیں اس کو نا پرائرٹی دینا پڑے گا. جب ریئلائزیشن آف گاڈ آپ کی پرائرٹی بنے گا تو آپ اس کے لیے ٹائم تو نکالیں گے خود ہی. اور اس کے لیے ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مراقبہ کرنا ہے اور کہیں جا کر آپ نے بیٹھ جانا ہے. بس تھوڑا سا ٹائم آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو تھوڑا سا سوچنے میں نکال لیں، تھوڑا سا ٹائم اکیلے گزار لیں، تھوڑا سا ٹائم بغیر موبائل فون کے گزار لیں. کہیں آپ آفس میں ہیں تو کینٹین میں کسی درخت کے نیچے ہیں، صبح واک کر لیں. صرف یعنی کہ ڈسٹریکشن سے، بالکل ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے نکل کر جب آپ سوچیں گے، چیزوں کو دیکھیں گے، آبزرویشن کریں گے، تو آپ آہستہ آہستہ اس پروسیس کے اندر آ جائیں گے. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پروسیس، بڑا انجوائیبل ایکسپیرینس ہے. آپ کی بات سن کے یہ محسوس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ بڑا فطری سا عمل ہے، کیونکہ اگر یہ غیر فطری ہو تو میں تو ابھی کہوں کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ عام انسان کے لیے بھی ایک سمجھنا اس چیز کو تو بڑا فطری سا محسوس ہوتا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ میرے خیال سے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت پہ کیا لگے واپس آ جائے یا اپنی فطرت پہ غور و فکر کرے، اور فطری طور پہ شاید واحد رستہ ہے جس سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. قرآن نے بھی اس کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ جو اسلام ہے وہ بھی فطرت، دین فطرت جسے کہا جاتا ہے، وہ فطرت کا دین ہے. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو پھر بھی اس پہ نہ ہونا، نہ کرنا، تو میرے خیال سے پھر جو جس طرح کی مذہب کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے ہمارے اس کلچر میں یا ہمارے اس میں، تو وہ اسی وجہ سے شاید اتنی خوبصورت تصویر نہیں ہے. یا ایٹ لیسٹ اگر ہم اپنے تئیں بیٹھ کے تھوڑا سا وہ کر بھی لیں کہ نہیں اچھا ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، لیکن میرے خیال سے کسی آؤٹ سائڈر کو دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ تصویر کہ یہ کمپلیکس ہے. ہاں، وہ تصویر ذرا سی کمپلیکس ہے. ہاں کمپلیکس ہے، اس میں اور ملٹیپل فیکٹرز ہو گئے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ ڈسکشن جو ہے. اسی لیے جو سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی، جو ہمارا مین فوکس اس پہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک تو سادہ انداز میں پریزنٹ کیا جائے، اور جو اس کی کور ہے نا، جو کور آف دا اسلام ہے یا ہارٹ ہے، وہ ہے اسپرٹ. وہ کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں، جس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریئلائزیشن آف گاڈ ہے، یہ خدا سے آپ کا تعلق اور اسپرٹ ہونی چاہیے. اور ہم تھوڑا سا جو فنی اور فقہی بحثوں سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہم باہر نکل کے ایک ذرا جو ریئل ایسا اسلام جس کے اندر فیلنگ ہو، جس میں تھرل ہو، جس میں آپ خدا سے کنیکٹ کر رہے ہو، تو اور جس میں سوچ سمجھ کے اوپر چیزیں. یہاں پر کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی مراقبے نہیں ہے، کوئی اس طرح کے ریچولس نہیں ہے. یعنی جیسے آپ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، یعنی اس طرح کا ایک ریلیجن. مگر وہ ایکسپلور میں مسئلے مسائل نہیں ہے. اچھا، یعنی ڈسکوری آف گاڈ ہے، ریئلائزیشن آف گاڈ ہے، کنٹمپلیشن ہے، لو آف پیپل ہے. تو جو سی پی ایس ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ ایک سادہ کانسیپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے کنیکٹ ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ہم اسی طرح معرفت کے مزید موضوعات کے ساتھ، ڈسکوری آف گاڈ کے موضوعات کے ساتھ طارق بدر صاحب کے ساتھ یہ نشستیں جاری رکھیں گے.
تو آپ اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. شکریہ.